فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جو موافقات ہیں کہ یہ جو رائے دیتے ہیں قرآن اس رائے پر نازل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ تو ختم نبوت کے بارے میں اس سے تو انکار لازم آتا ہے کہ پھر کیا ان کے اوپر بھی وہی نازل ہوتی تھی کہ یہ جو کہتے تھے قرآن آ جاتا تھا؟ یہ عجیب سا اعتراض ہے۔ سبحان اللہ، علماء کرام نے بڑا پیارا بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس اعتراض کا اتنا شاندار جواب دیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآنی آیات اور موافقات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر ایک بہت ہی شاندار بیان ہے، وہ سماعت کریں گے اور اس پر کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ سو دوستو، اس اعتراض کا جواب بھی اس میں سماعت کریں گے۔ تو چلیے دوستو، وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اس بیان کو سنتے ہیں مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات، یعنی ایک چیپٹر ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ موافقات سے مراد کیا ہے کہ حضرت عمر وہ عظیم ہستی ہیں کہ بعض اوقات وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی مشورہ دیتے کہ حضور یہ کام ہونا چاہیے، اسلام میں ہمیں یہ والی بات کو آگے بڑھانا چاہیے، یا حضور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مشورہ دیتے تھے اور جبریل امین قرآن پاک کی آیت لے کر آ جاتے تھے، اور یہ ایک دو بار نہیں ہوا، 20 آیتیں ایسی ہیں قرآن پاک میں، 20 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر کی زبان سے ادا ہوا، آپ نے مشورہ دیا اور سبحان اللہ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر حق کیسا جاری تھا، آپ کی فراست کا عالم کیا تھا۔ ایسے ہی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور سبحان اللہ نبی پاک نے ختم نبوت کا کیسا شاندار عقیدہ بیان بھی کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر سن لو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی عقیدہ ہمارا بالکل 100% مضبوط ہونا چاہیے۔ اب چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے، اور میں کہتا ہوں صدقہ جاریہ، سنتے جائیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ مشورہ اس وقت، اس سے پہلے مقام ابراہیم مصلی بنانے کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ جبریل امین آیت قرآنی لے کر آئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے نماز کا مقام بنا لو، مصلی بنا لو۔ قرآن نے کہا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آج جو طواف کر کے مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھتے ہو نا، یاد کرنا حضرت عمر کو، یہ انہی کا مشورہ تھا۔ آگے چلیے، سبحان اللہ، ایک بار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ہم صفا مروہ کے پھیرے لگایا کریں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اس سے پہلے طواف ہوتا تھا، صفا مروہ کے پھیرے نہیں ہوتے تھے۔ جبریل امین آتے ہیں، قرآن پاک کی آیت لے کر آتے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ قرآن کہتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے۔ اللہ اکبر، یہ صفا مروہ کے جو چکر ہیں، یہ مشورہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عبداللہ بن ابی، یہ منافقوں کا سردار تھا۔ جب یہ اس کا انتقال دنیا سے گیا، واصل جہنم ہوا، تو اس کے جو لوائقین تھے انہوں نے آ کے عرض کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور اس کا جنازہ پڑھائیں۔ نبی پاک سے حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، میرا مشورہ ہے نہ پڑھائیں۔ قرآن کا حکم نازل ہوتا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ترجمہ کنز العرفان، ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ اللہ اکبر، آپ مشورہ دیتے، قرآن نازل ہوتا۔ ایک بار ابن سوریہ، یہ کافر تھا، استقام جبریل کے دشمن ہیں، اگر تمہارے نبی کے پاس میکائیل وحی لے کر آتے ہوتے تو ہم کلمہ پڑھ لیتے، یعنی دشمنی ہماری جبریل سے ہے۔ آئے ہائے، اب ذرا سنیے گا، اس بدبخت کی ایسی گفتگو تھی کہ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر کی زبان مبارک سے کیا نکلا؟ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا
فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ. پہلے اس کا معنی سن لو. معنی یہ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے. اچھا یہ الفاظ حضرت عمر نے اس کو جواب دیے, اس کافر کو جواب دیے. اس نے کیا کہا تھا ابن سوریہ نے کہ جناب اگر میکائیل وہی لاتے تو ہم بات مان لیتے, چونکہ جبریل لاتے ہیں تو ہم اس کے دشمن ہیں. تو آپ نے اس کو یہ جواب دیا. آپ جانتے قرآن کی آیت کیا نازل ہوئی؟ ایگزیکٹلی وہی الفاظ جو حضرت عمر کی زبان سے نازل ہوئے, پورے کے پورے بعین ہی وہی الفاظ جبریل امین لے کر آئے جو قرآن پاک میں قیامت تک تلاوت ہوتے رہیں گے. کون سا پارہ ہے؟ پہلا پارہ ہے, سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 98 ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے. سبحان اللہ. اور کس کس آیت کی بات کروں؟ اسلام میں ایک وقت تھا جب شراب حلال تھی, ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر نے دعا کی تھی. سنیے گا کیسا نفیس دل ہے, کیسا پاکیزہ دل ہے. آپ کو شراب بڑی بری لگتی تھی, شراب پی کر لوگ مدہوش ہو جاتے تھے, عجیب و غریب کام کرتے تھے. آپ نے اللہ سے دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر, الہی اے رب العالمین شراب کے معاملے میں ہماری رہنمائی فرما. قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو. اچھا اس آیت میں صرف نماز کے اوقات میں شراب پینے سے منع کیا گیا تھا, شراب ٹوٹل حرام نہیں ہوئی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بلایا, کہا عمر یہ حکم آ گیا ہے, شراب اب نماز کے دوران یا نماز کے قریب نہیں پینی ہے. حضرت عمر نے پھر دعا کی اے اللہ مزید واضح حکم عطا فرما, اے اللہ مزید واضح فرما دے. اب اگلی آیت نازل ہوتی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں, تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے. اب اس آیت میں بھی اس کی برائی تو بیان کی گئی, اس کو مکمل حرام قرار نہ دیا گیا. نبی پاک نے حضرت عمر کو پھر بلایا کہ اے عمر حکم آ گیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے الہی اور ذرا حکم واضح فرما دے, مزید حکم واضح فرما دے. آئے ہائے آپ ان کا رتبہ تو دیکھیں, ان کی پکار کیسے بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے. سبحان اللہ. اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطان کے کام ہی ہیں, تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور اس آیت کے تحت شراب کو مکمل حرام قرار دے دیا گیا. حضرت عمر عرض کرتے رہے اور رب سبحان اللہ ان کی عرض کو سن کر قرآن پاک کے احکام نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ کیا خوبصورت اشعار ہیں. ملی تائید خدا, تائید حبیب خدا, مل گئی تائید اصحاب خیر الورا, دیا حق نے ان کا ساتھ ہے. فاروق اعظم کی کیا بات ہے, پے کرے صدق و وفا ان کے, حق میں رسول خدا کی دعا, جب بھی کچھ کہے حق تیرے ساتھ ہے. فاروق اعظم کی کیا بات ہے. حضرت فاروق اعظم سبحان اللہ آپ قرآن پاک کے مزاج سے کتنے واقف تھے کہ آپ کی سوچ کے موافق, آپ کی فکر کے موافق, آپ کی رائے اور دلی میلان کے موافق قرآن کریم اترتا تھا. سبحان اللہ. حضرت گویا قرآن کریم اور حضرت عمر کا بڑا گہرا تعلق ہے. سبحان اللہ. امتی نبی کی شان بیان کرے یہ تو امتی کی ذمہ داری ہے, یہ تو غلام کا کام ہے. حضرت عمر کی قسمت دیکھیں کہ میرے آقا ان کے فضائل بیان فرمایا کرتے. ایک دو حدیثیں سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا, جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. بے شک اللہ پاک عرفے کی رات مسلمانوں پر عمومی فخر پر فرماتا ہے اور عمر پر خصوصی فخر فرماتا ہے. یہ وہ ہستی ہیں جن پر رب فخر فرماتا ہے. بے شک آقا فرماتے ہیں پہلے انبیاء کرام کی امت میں محدث ہوتے تھے, اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیسے محدث؟ فرمایا وہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں.
نہیں حضرت عمر کا یہ آل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر میرے ساتھ ہے, میں عمر کے ساتھ ہوں, میرے بعد بھی عمر جہاں بھی ہو حق اس کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار فرمایا کرتے. تو حضرت عمر وہ عظیم ہستی ہیں, اتنے سارے فضائل ہیں. اب یہاں ایک اور بات میں نے آپ سے کرنی ہے. پہلے ایک واقعہ سن لیں, پھر انشاءاللہ ختم نبوت کے موضوع پر ایک دو خوبصورت باتیں اسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے ہمیں سیکھنے کو ملیں گی. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, یہ بہت عظیم صحابی ہیں. ہر صحابی جنتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری ایک نوجوان سے دعائے مغفرت کروا رہے تھے. ایک نوجوان سے کیا کہا کہ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں سے دعائیں مغفرت فرمائیں, کرنے کا کہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ امیر المومنین ہوتے تھے تو بچوں سے کہتے اے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. عاجزی کا عالم دیکھیں کہ مدینے کے بچوں سے دعا کروا رہے ہیں, حالانکہ خود آپ بخشائے ہیں. یعنی آپ کا پتہ ہے عالم کیا ہے بخشش کا اور نبی پاک سے قرب کا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان آئے. دونوں ہاتھوں میں, دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر ہیں, بائیں ہاتھ میں حضرت عمر ہیں. نبی پاک صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف لائے, فرمائے دیکھ لو آج جیسے آئے ہیں محشر کے دن بھی ایسے آئیں گے. اچھا حضرت عمر سے نبی پاک کا پیار دیکھو نا, آج بھی اپنے ساتھ رکھا ہے نا. ہاں یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. یاد رکھیے گا کہ جس کی جہاں کی مٹی ہوتی ہے نا اسی مٹی سے اس کی تخلیق کی جاتی ہے. ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہمیں یہ بھی ہوتا ہے واقعہ یار بندہ ادھر ٹریول پر گیا, وہیں انتقال ہو گیا, وہیں تدفین ہو گیا. ماشاءاللہ کئی لوگ مکے جاتے ہیں ان کی وہیں تدفین ہو جاتی ہے, کوئی مدینے جاتا ہے, سبحان اللہ, جنت البقیع مل جاتی ہے. پچھلے دنوں ایک بھائی نے بتایا کہ ان کے رشتہ دار تھے, وہ امریکہ گئے, اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے, رہتے نہیں تھے امریکہ میں, وہیں ان کا انتقال ہو گیا, ان کی وہیں تدفین ہو گئی. میں سوچنے لگا ان کی مٹی وہاں کی لکھی ہوگی. تو یاد رکھیے جس مٹی سے مجھے اور آپ کو بنایا گیا نا اسی مٹی میں تدفین ہوگی, یاد رکھ, اسی جگہ پر. تو علماء کہتے ہیں سبحان اللہ, جس مبارک مٹی سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی ہے نا اسی مبارک مٹی سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو بنایا گیا ہے. جبھی تو وہی تدفین ہوئی ہے نا, اسی قبر مبارک کے ساتھ ہی تدفین ہوئی ہے. تو سوچیں یہ کیسی مبارک ہستیاں ہیں جن کو پہلے سے ہی سلیکٹ کر لیا گیا, سبحان اللہ. تو حضرت ابو ذر غفاری کیا کہتے ہیں, جس نوجوان سے دعا کروا رہے تھے نا کہ اے نوجوان میرے لیے مغفرت کی دعا کرو, تو پوچھا گیا کہ اب اس پرٹیکولر نوجوان سے کیوں دعا کروا رہے ہیں. تو کہا کہ میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ اللہ پاک نے حق کو عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے, اور میں نے امیر المومنین حضرت عمر کی زبان سے اس بندے کے بارے میں سنا ہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے. حضرت امیر المومنین نے اس کو اچھا کہا, تو حضرت ابو ذر غفاری جیسے عظیم صحابی اس نوجوان کو کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کر دو کیونکہ عمر نے تمہارے بارے میں اچھے الفاظ کہے ہیں. تو سوچیے حضرت عمر کا مرتبہ اور ان کا عالم کیا ہوگا. رہے تیری عطا سے یا خدا تیری عنایت سے, ہمارے ہاتھ میں دامن صدا فاروق اعظم کا, بھٹک سکتا نہیں ہرگز کبھی وہ سیدھے رستے سے, کرم جس وقت ور پر ہو گیا فاروق اعظم کا. اچھا اب یہاں پر ایک بڑی عجیب سا اعتراض اور اس کا انشاءاللہ ایمان افروز جواب کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جو موافقات ہیں کہ یہ جو رائے دیتے ہیں قرآن اس رائے پر نازل ہو جاتا ہے, تو پھر یہ تو ختم نبوت کے بارے میں اس سے تو انکار لازم آتا ہے کہ پھر کیا ان کے اوپر بھی وہی نازل ہوتی تھی کہ یہ جو کہتے تھے قرآن آ جاتا تھا. یہ عجیب سا اعتراض ہے. سبحان اللہ, علماء کرام نے بڑا پیارا بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس اعتراض کا اتنا شاندار جواب دیا کہ حدیث پاک کیا ہے, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی بنتے. اس حدیث پاک کا اصل مطلب بھی سمجھیے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں ہے, یعنی کوئی بھی اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا, اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا. اللہ جسے چاہتا ہے اسے نبوت کا تاج عطا فرماتا ہے. ہاں یہ تاج نبوت اللہ پاک پہناتا صرف اسی کو ہے جس کو اس لائق بناتا ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ تمام اوصاف جو نبیوں میں ہوتے ہیں وہ سارے اوصاف حضرت عمر میں پائے جاتے ہیں, مگر اللہ پاک نے نبی نہیں
نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا, اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. علماء کہتے ہیں حضرت عمر کے یہ موافقات جو ہے نا, یہ تو سبحان اللہ ایسی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اب اگر آ کر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو حضرت عمر جیسا کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت عمر صحابی ہیں, اب کوئی صحابی بن نہیں سکتا. حضرت عمر کی رائے پر قرآن نازل ہوتا, اب کسی کی رائے پر قرآن نازل نہیں ہو سکتا. ارے دوسرا نبی بننا تو دوسری بات ہے, کوئی دنیا میں دوسرا عمر بھی نہیں بن سکتا. اب کیسے کوئی عمر بن سکتا ہے کہ جو رائے دیتا تو قرآن نازل ہوتا, جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. تو آپ کے یہ موافقات بتا رہے ہیں کہ ایسی شخصیت جس کی رائے پر قرآن نازل ہوتا, ایسی شخصیت جس کو اللہ نے اوصاف نبوت سے بھی نواز دیا تھا, ارے جب وہ نبی نہیں بن سکتا تو آج کے دور میں ایرا غیرہ کوئی کھڑے ہو کر یہ کیسے کہہ سکتا ہے میں نبی ہوں؟ تو یہ اعتراض ہی غلط ہے, بلکہ سبحان اللہ حضرت عمر کی یہ شان بتا رہی ہے کہ نبوت کا عالم کیا ہے, اور ہمارے آقا ہی سب سے آخری نبی, اور اس کے بعد کوئی نبی کسی صورت آ ہی نہیں سکتا. محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب سے آخری, آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی. تو یہ عقیدہ بالکل مضبوط ہونا چاہیے. بچے کو یہ عقیدہ سکھائیں. جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی ماننا ضروری ہے, وہیں ہمارے اسلام کے جناب کمپلیٹ ہونے کے لیے, کامل ہونے کے لیے ہمارا یہ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں, یہ اللہ کے آخری نبی ہیں, اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. اس عقیدے میں مضبوطی پیدا کیجئے. اپنے بچوں کو, گھر کی خواتین کو بھی جناب یہ عقیدہ جو ہے وہ مضبوط کروائیے. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں رب کریم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, ان کے عشق رسول کا واسطہ رب کریم ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنا دے, ان کے خوف خدا کا واسطہ اللہ کریم ہمیں بھی خوف خدا کا پیکر بنائے, ان کے عدل و انصاف کا واسطہ اللہ ہمیں بھی جب موقع ملے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں, سبحان اللہ, محرم کا مہینہ ہمیں بہت عظیم ہستیوں کی یاد دلاتا ہے. آج یوم فاروق ہے, اور اب اگلے چند دنوں کے بعد کربلا والوں کے ذکر خیر ہوں گے, ان کی یاد بنائی جائے گی. سبحان اللہ, اسلام کی تاریخ کو تو پڑھیں. آخری مہینہ کون سا ہے سال کا؟ ذوالحجہ, ٹھیک ہے. پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم. یہ دونوں مہینے اول اور آخر کیا یاد دلاتے ہیں؟ قربانی. پہلا مہینہ محرم نواسہ رسول کی قربانی ہے, پورے کربلا والوں کی قربانی. آخری مہینہ ذوالحجہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی ہے. تو پتہ چل رہا ہے اسلام قربانی مانگتا ہے, اسلام قربانی سے پہلا ہے. انہوں نے تو جان کی قربانی دے دی, ہم وقت کی قربانی تو دیں, وقت پڑے تو اپنے مال کی قربانی دیں, اپنی خواہشات کی قربانی دیں. دل میں اگر برے کام کی نیت پکی ہو گئی ہے, اس نیت کو ختم کر کے قربانی دیں. ہم تو کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. صحابہ کرام اور اہل بیت کا فیضان بھی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں صحابہ سے بھی بہت پیار ہے, اور اہل بیت سے بھی بڑا پیار ہے. یہ ہم سب ہمارے سر کے تاج ہیں, ہمیں سب سے والہانہ پیار ہے. عجیب دور چل رہا ہے, کچھ لوگ صحابہ کی بات کرتے ہیں, اہل بیت کی بات نہیں کرتے, کچھ اہل بیت کی بات کرتے ہیں, صحابہ کی بات نہیں کرتے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ایسا پیارا ہمیں طریقہ عطا فرمایا. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم نے پچھلے دنوں نیاز عثمانی بھی کی ہے, ہم آج نیاز فاروقی بھی کریں گے, اور انشاءاللہ 8, 9, 10 محرم نیاز حسین بھی کریں گے. ہم کربلا والوں کو بھی یاد رکھیں گے, ہم صحابہ کرام سے بھی پیار کریں گے, اور انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. تو دوستو, آپ نے بیان کو سنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان اور مرتبہ کیا ہوگا کہ ان کے مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کی آیات نازل فرماتا تھا. دوستو, یہ بیان, یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں.
خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.